تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ہدا ناشتہ کرنے اور نوری سے فارس کے آنے کی ساری خبریں لیتے کافی کا مگ تھامے لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں فارس LED پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور ساتھ ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہدا اس کے عین سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی تھی اور اسے نظروں کے ذریعے روح میں اتارنے لگی تھی۔ وہ بلیک ٹراؤزر کے اوپر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ سیاہ آنکھیں اور مڑی ہوئی پلکیں کسی خبر پر جمی تھیں، جبکہ چہرے پہ بڑھی ہوئی گھنی داڑھی جسے اسٹائلش طریقے سے ٹرم کروایا گیا تھا، اس بڑھی ہوئی داڑھی میں وہ کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہدا نے اپنی گلابی آنکھوں سے غور سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان گھنی پلکوں اور داڑھی کو اپنے ہاتھ کی نرم پوروں سے چھوئے، لیکن دل کی اس معصوم خواہش کو وہ دل میں دبا گئی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہدا نے جلدی سے نظریں اپنے فون پہ لگائی تھیں، لیکن فارس اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ ویسے آگے پڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں تمہارا ہدا نور، یا بس یوں ہی سارا دن آرام کر کے ہی گزارنا ہے؟ وہ چباتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نظریں ہنوز اسکرین پر جمی تھیں۔ کفل ٹوٹا بھی تو یہ جلتے ہوئے الفاظ، وہ دل میں بولی تھی۔ اگلے ماہ سے میری کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی، ویسے میرے آرام کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ جلتے ہوئے بولی تھی۔ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں کل یہاں سے فیصل آباد روانہ ہونا ہے۔ میں اپنے ضروری کام چھوڑ کر تمہیں یہاں لینے آیا ہوں۔ لہجہ ویسا ہی سرد تھا۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے اپنا ضروری کام چھوڑ کر یہاں آئیں؟ ہدا نے ضروری کام ذرا چبا کے بولا تھا۔ فارس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، ہدا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہدا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں اس ویرانے میں رکنا مناسب نہیں ہے۔ اب کے لہجہ ذرا سا نرم تھا۔ وہ صرف اس کو واپس فیصل آباد چھوڑنے کے لیے آیا تھا، جانتا تھا کہ وہ ضدی لڑکی بات نہیں مانے گی۔ پہلے اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ بھی جہانگیر ولا میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی آپ کی بات مان لوں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہدا، تم جانتی ہو نا کہ وہاں میرے ساتھ دادوں نے کیا کیا ہے؟ میری سالوں پرانی محبت کو ایک سیکنڈ میں اس گھر سے بے دخل کر دیا، اور پھر یہی بس نہیں کی، انہوں نے تمہیں میرے سر پر ایک عذاب کی طرح مسلط کر دیا، وہ شدید مشتعل ہوتے ہوئے چلایا تھا۔ جبکہ ہدا کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس سے کزن ہونے کے ناطے اتنا پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اترا تھا جسے اس نے اپنے اندر اتار لیا تھا۔ آپ بار بار میری تذلیل نہیں کر سکتے فارس، میں نے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ اوہ ریلی مس ہدا نور، کیا میں یاد کرواؤں آپ کو وہ باتیں جو مجھ سے کہی تھیں آپ نے، اپنے اقرار کی؟ وہ طنز پہ طنز کر رہا تھا۔ ہدا زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے فارس نے سر صوفے کی پشت سے لگایا تھا۔ کتنی ضدی لڑکی ہے یہ، بھاڑ میں جائے میری طرف سے، وہ آنکھیں بند کرتے دل میں بولا تھا۔ ہدا کمرے میں آ کر بستر پر گری تھی۔ آخر کب تک یہ انسان ایسے ہی میری تذلیل کرتا رہے گا؟ سارا قصور میرا ہے کیا؟ میری محبت کی اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے، میرے جذبات کو کوئی اتنی بری طرح سے کچل رہا ہے۔ او خدایا! وہ خود سے لڑ رہی تھی، آنکھوں سے اشک رواں ہو چکے تھے، دل ساری دنیا سے ناراض تھا جیسے۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ شام ہونے تک اسے سخت بخار نے آ لیا تھا۔ ٹینشن کی شدت کی وجہ سے شدید مائگریشن شروع ہو چکا تھا۔ آنکھیں گلابی سے سرخ ہو چکی تھیں۔ نوری 2 بار کمرے میں آئی تھی، لیکن اسے بستر میں دیکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ اب مغرب ہونے کے قریب تھی۔ نوری خود ہی ہدا کے لیے کھانا ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہدا باجی اٹھیں، کھانا کھا لیں، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا، وہ اس کے پاس بیٹھتی بولی تھی اور چہرے سے کمبل ہٹایا تھا۔ ہدا باجی، وہ اس کا بخار کی شدت سے سرخ چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔
ہدا باجی آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، رکیں باجی۔ نوری اسے اچھے سے لحاف اڑھاتی بولی تھی۔ نوری میں ٹھیک ہوں، تم بس مجھے پین کلر دے دو، ہدا سر کو دباتے ہوئے بولی تھی۔ جی میں ابھی لاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو باجی، میں بس ابھی آئی۔ وہ نیچے کی طرف دوڑی تھی۔ صاحب جی، ہدا باجی کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے انہیں، آپ ڈاکٹر کو بلا دیں، نوری نے فارس کو آگاہ کیا تھا۔ فارس جو باہر لان میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی وہ ایک نظر نوری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ نہیں صاحب جی کیا ہوا ہے انہیں، نوری بتا کر خاموش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم فرسٹ ایڈ باکس لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ وہ اتنا کٹھور ہرگز نہیں تھا، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ یہ بات ہدا سمجھتی تھی لیکن وہ اسے سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہدا، فارس نے اسے پکارا تھا، شدت تاب کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری تھی۔ فارس اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا، پھر اس نے اپنا لخت ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کر بخار کی نوعیت چیک کی تھی۔ پیشانی بخار سے تپ رہی تھی۔ فارس نے اسے نرمی سے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا تھا، اس کے پیچھے ایک اور پلو رکھ کر بٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے گولڈن بالوں کو ہٹا کر کیچر لگایا تھا اور اس کے سر پر گرم اونی ٹوپی پہنائی تھی۔ پھر نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے میڈیسن کھلائی تھی۔ وہ اس وقت بہت بڑا ہی مہربان بنا ہوا تھا۔ دوائی کھلانے کے بعد اسے اسی طرح نرمی سے لٹا کر اسے لحاف اوڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے نوری، تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ لفظ ادا ہو گئے تھے۔ نوری سر ہلاتے باہر چلی گئی تھی اور وہ ہدا کے پاس سے اٹھ کر کمرے کی گلاس وال کی طرف آ گیا تھا۔ آنکھیں باہر گرتی کوہر پر جمی تھیں۔ مصطفیٰ آج دوسری بار احمر کے ساتھ ہسپتال چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ حد سے زیادہ خاموش تھا اور یہی خاموشی احمر کو بے چین کر رہی تھی۔ کیا بات ہے جگر، تو اتنا خاموش کیوں ہے؟ ان فیکٹ اس حادثے کے بعد سے، اور یہ بات صرف میں نے ہی نوٹ نہیں کی ہے، یہ آنٹی انکل سب نے نوٹ کی ہے۔ احمر اسے لیے ایک کافی شاپ میں آ گیا تھا۔ نہیں، تجھے بس ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، مصطفیٰ نے احمر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دیکھ، اب تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تیری آنکھیں اتنی ویران کیوں ہیں؟ جو ہر ایک کو اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتی تھیں، آج ان پر یہ کیسی بیگانگی چھائی ہے؟ احمر اس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت کو دیکھ کر بولا تھا۔ احمر؟ مصطفیٰ چند لمحے خاموش ہوا تھا۔ احمر اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ احمر، پتہ نہیں کیوں لیکن اس حادثے نے مجھے ڈرا دیا ہے بہت۔ جس طرح میرے اوپر برف کا تودہ گرا تھا، میں سوچتا ہوں اگر میرا ہاتھ باہر نہ رہتا، اور اگر میں بچ نہ پاتا، اور اگر میں وہیں برف کے نیچے دبا ہی مر جاتا تو کسی کو کوئی فرق بھی نہ پڑتا۔ عجیب سا خوف طاری ہے مجھ پر اس حادثے کے بعد سے۔ میں راتوں کو سو نہیں پایا۔ مصطفیٰ کھوتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ دیکھو مصطفیٰ، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور یہ حادثہ تمہاری زندگی میں لکھا تھا اور ہو گیا۔ برا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر۔ احمر اپنے دوست کے اس کھوئے ہوئے لہجے کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ برا خواب نہیں تھا وہ احمر، میری زندگی کی بہت بڑی حقیقت تھی وہ، جو شاید مجھے کسی اور جانب لے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کافی شاپ سے باہر جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھ مصطفیٰ، کچھ حادثات انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتے ہیں اور کچھ برائی کی طرف۔ یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو چننا ہے، اور یقین مان، ان سب باتوں کا جواب الکوہل پینے میں تو بالکل نہیں موجود، اور نہ ہی ان اسکرینوں میں ہے۔ یہ سب چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑیاں، یہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے لوگ، یہ بھاگتی دوڑتی زندگی، یہ برانڈڈ چیزیں سب فانی ہیں، اور ان سب باتوں کا جواب تیرے پاس موجود ہے۔ احمر بولا تھا۔ یار، میرے پاس ان سب باتوں کا جواب موجود نہیں ہے احمر۔ اگر میرے پاس ہوتا تو میں تجھ سے کیوں ڈسکس کرتا یہ سب؟ مصطفیٰ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا تھا۔ تو اپنے اندر جا، بہت اندر، دل کے بالا خانوں میں، دل کے نہا بالا خانوں میں، یہ جو خانہ دل میں شور برپا ہے، اس کا جواب تجھے وہیں ملے گا، تیرے اندر سے، وہ بول رہا تھا۔
اور مصطفیٰ چہرے پہ حیرانی سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تیری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں احمر، وہ الجھتے ہوئے بولا تھا۔ آ جائیں گی، آہستہ آہستہ سب باتیں سمجھ آ جائیں گی، تو فکر نہ کر، احمر نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ زندگی میں ٹھوکریں لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، انہی سے انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ زندگی میں آ کر سونا، کھانا پینا اور چلے جانا، یہ تو زندگی کے معنی نہ ہوئے نا۔ زندگی کے معنی تکالیف میں چھپے ہوتے ہیں، درد میں موجود ہوتے ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں تو پھر انسان کو راہ راست نظر آتا ہے۔ صبر کی سیڑھی پر پاؤں کس طرح رکھنا ہے، پھر ہی تو انسان جانچتا ہے۔ اذیت کے بعد صبر کے معنی واضح نظر آتے ہیں، اور پھر قرآن کے وعدوں پر یقین آنا شروع ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ درد کی کیفیت میں یہ وحی کی صورت میں اترا ہوا وعدہ یاد آتا ہے۔ اور مصطفیٰ کو تو اللہ دو حادثوں کے بعد ہی ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، اور زندگی کی کوئی بھی روش جاری ہو، ہدایت کا اندھیا آ جائے تو اسے پورا کا پورا اپنا لینا چاہیے، رخ موڑے کھڑے نہیں رہنا چاہیے۔ ہدایت، عشق، ادب اور ایمان سینکڑوں لوگوں میں سے واحد آپ کو چنتے ہیں، انہیں سینے میں سینچ سینچ کر اتار لینا چاہیے، بغیر کوئی آواز سنے صرف ان کی سرگوشیاں سننی چاہیے۔ آگے کی منزلیں یہ خود طے کروا دیتے ہیں۔ اس حسین وادی میں رات نے اپنے سیاہ پر پھیلا لیے تھے، پرندے اپنا کھانا لے کر اپنے گھونسلوں میں جا چھپے تھے۔ پہاڑوں پر اترتی چاند کی چاندنی اور ارد گرد پھیلی جھینگروں کی آواز پر لطف سر پیدا کر رہی تھی۔ جھیل میں ٹھہرا ساکن نیلا پانی اور اس پہ گرتی چمکتے ہوئے مہتاب کی روشنی بہت پرسکون تھی، لیکن سردی ہڈیوں میں خون جما رہی تھی۔ ہالے اور آویزا نے 3 بار تو چائے پی لی تھی۔ کچھ لڑکیاں ہوٹل کی طرف بڑھ گئی تھیں اور کچھ وہیں پٹھانوں کے ارد گرد بیٹھی بانسری کی دھن سے خود کو مہکا رہی تھیں۔ پھر بانسری بجی ہے کہیں درد سے بھری، پھر رو پڑی ہیں میرے خیالوں کی شوخیاں۔ ہالے اور آویزا بھی وہیں شالز لپیٹے بیٹھی تھیں۔ وہاں ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے، اور وہاں موجود الغوزہ نواز بانسری بجانے والا مختلف زبانوں کے گیت بانسری پر بجا کر آنے والے سیاحوں کو مسحور کرتے ہیں۔ سب لڑکیاں بھی اس جلتی ہوئی آگ کے گرد بیٹھی اس رات کی خاموشی میں پھیلی اس بانسری کے گیت سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ الغوزہ نواز نے بہت ہی درد بھری آواز میں کوئی غم و حزن میں ڈوبا کلام شروع کیا تھا۔ رات کے پرکیف سناٹے میں بنسی کی صدا چاندنی کے سیم گوں شانے پہ لہراتی ہوئی، گونجتی بڑھتی لرزتی کوہساروں کے قریب پھیلتی میدان میں پگڈنڈی پہ پل کھاتی ہوئی آ رہی ہے، اس طرح جیسے کسی کی یاد آئے، نیند میں ڈوبی ہوئی پلکوں کو اکساتی ہوئی۔ چھا گیا ہے چاند کے چہرے پہ خفت کا غبار، بزم انجم کی ہر ایک تنویر دھندلی ہو گئی، سرخ ہونٹوں سے بچھائے جس طرح بوسوں کے جال، گاہ تھمتی گاہ سناٹے کا سینہ چیرتی۔ شام کے دھند لاہٹوں میں دور کوئی کارواں کوہساروں سے اتر کر کیسے میدانوں میں آئے۔ الغوزہ نواز نے اس ساکت ویرانے اور روشنائی پھیلاتے ہوئے چاند کے درمیان اسرار ناروی کے کچھ سر بانسری کے ساغر پر اتارے تھے۔ سب سے داد سمیٹتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فارس کی یاد بھی حالے کے دل پر کسی پرسکون آبشار کی مانند اتری تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موندی تھیں، دل پھر سے رو پڑا تھا۔ آویزا اس کے دل کی کیفیت جان کر اسے وہاں سے اٹھا لائی تھی اور اب اسے لیے ہوٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب وہ بس آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ آویزا، وہ نکل کیوں نہیں جاتا میرے دل سے، وہ آنسو اندر اتارتی بولی تھی۔ حالے نور، خبردار اگر اس بے وفا انسان کا نام بھی لیا تو۔ آویزا چڑ کر اسے وارن کر رہی تھی۔ حالے کے آنسوؤں سے اس کا دل دکھا تھا۔ آویزا، اس انسان کی یاد، اس کا ساتھ، اس کا نرم لمس، اس کا یقین سب میرے ساتھ رہتا ہے، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتا یہ سب؟
وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ چہرہ ٹھیک کرو اپنا حالے، کس نے کہا تھا ان فضولیات میں پڑو؟ اور اگر اب ایک آنسو بھی نکلا نا تو خدا کی قسم ان پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ جاؤں گی، پھر کرتی رہنا خود ہی مقابلہ ادھر رہنے والے جنگلی جانوروں کا۔ آویزا کچھ اس اسٹائل سے بولی تھی کہ حالے کی روتے ہوئے ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہاں اتنی آئی تم چھوڑ کے جانے والی، اگر گئی نہ مجھے چھوڑ کر تو یقین کرو ساری زندگی اپنی شکل کے لیے ترسا دوں گی، سمجھی تم؟ حالے نے ہنستے ہوئے اسے دھمکی لگائی تھی، لیکن شاید دل میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ ہاں اور میں تو جیسے اس چھوٹی سی شکل کو دیکھنے کے لیے مری ہی جا رہی ہوں نا۔ آویزا کون سا کام تھی، لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ حالے تو اس کی بات سن کر رونے والی ہو گئی تھی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز جھگڑالو پیٹو اور چڑیل لڑکی ہو آویزا دراف خان، نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے تمہیں دوست بنا لیا۔ حالے سے کوئی جواب بن نہ پڑا تو اس کو کوسنوں سے نوازنے لگی تھی اور ناک پھلاتے بولی تھی۔ اوہ ہیلو، دوست تم نے بنایا ہے یا میں نے تمہیں اپنی دوست بنا کر احسان کیا ہے۔ کالج میں کڑوے کریلے کی طرح ڈرپوک گھوما کرتی تھی، میں نے سوچا لڑکی بیچاری کو اپنی شاگردی میں لے کر ہنسمکھ بنا دوں، لیکن لے جی یہاں تو کوئی احسان ہی نہیں مانتا۔ آویزا اس سے بھی زیادہ ناک پھلاتے گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں ان کی نوک جھونک پر لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ تم جیسی سخت پٹھان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میں تو چلی سونے، یہاں اکیلی کھڑی رہو ان پہاڑوں سے لڑتی رہو۔ حالے بولتے ہوئے اپنے بستر میں جا گھسی تھی، جبکہ آویزا نے کہا لگایا تھا، اف اس کو تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ حالے تمہیں شدید ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ بھی آویزا دراف خان کی شاگردی میں۔ وہ پیچھے سے آنکھ دباتی بولی تھی۔ حالے نے بستر سے سر نکال کر اسے ایک نظر گھورا تھا اور دوبارہ منہ پر کمبل اوڑھ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آویزا نائٹ سافٹ ڈریس پہنے اس کے کمبل میں گھس رہی تھی۔ حالے بس نیند کی وادی میں اترنے والی تھی جب آویزا بڑبڑائی تھی، حالے چلو باہر چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ رات کی اس پہر جھیل پر چاند سے پریاں اترتی ہیں۔ آویزا مدھم روشنی میں آنکھیں گھماتے سرگوشی میں بولی تھی اور اس کی بات پہ حالے کے دماغ کی بتی گل ہوئی تھی۔ وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر کمبل ہٹاتے فوراً اٹھ بیٹھی تھی اور اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہارا دماغ ہل گیا ہے آویزا، ان پہاڑوں کی برف لگتا ہے تمہارے دماغ پر اثر کر گئی ہے۔ رات کے 2:30 بجے تمہیں پریاں دیکھنی ہیں، حد ہی ہو گئی۔ چپ کر کے لیٹی رہو ورنہ پٹ جاؤ گی مجھ سے۔ حالے نے سب روم میٹس کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں اس کی کلاس لگائی تھی۔ سب لڑکیوں نے اپنے بستر سے ان کی طرف جھانکا تھا اور دبی دبی ہنسی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ کیا ہے حالے جی، تم اٹھ رہی ہو یا نہیں، ورنہ تم جانتی نہیں میں کیا کرنے والی ہوں تمہارے ساتھ۔ آویزا جب لاڈ میں ہوتی تو اسے حالے جی پکارا کرتی تھی، لیکن اس لاڈ میں کھٹی میٹھی دھمکی شامل تھی۔ حالے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے منہ پر کمبل اوڑھے لیٹی رہی۔ کچھ دیر آویزا نے انتظار کیا تھا، حالے کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ اب اگر تم نہ اٹھی حالے نور تو ان پہاڑوں اور کمرے میں موجود ہیٹر کی قسم ٹھنڈا پانی تم پر انڈیل دوں گی، پھر بے شک مار دینا تم مجھے۔ آویزا بلند آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر کمرے میں موجود سب لڑکیوں نے کہکہے لگائے تھے۔ حالے جانتی تھی کہ آویزا سے کچھ بعید نہیں، اگر اس نے سچ میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو اس نے کمبل میں ہی جھرجھری لی تھی اور غصے سے اٹھ بیٹھی تھی، اور سب لڑکیاں بھی اٹھ کر اپنے سلیپرز پہن چکی تھیں۔ حالے نے آویزا کو گھورتے ہوئے جوتے پہنے تھے اور اوپر لانگ سفید رنگ کا گرم کوٹ پہنا تھا۔ اللہ کرے تمہیں ایک پری کڈنیپ کر لے اور اپنے ساتھ چاند پر لے جائے، پھر تمہیں سمجھ آئے کہ اپنی دوست کو رات کے اس پہر سخت سردی میں کمبل سے نکالنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ حالے نے دل کے پھپھولے چھوڑے تھے، آویزا نے کہا لگاتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ رات کی پرسکون فسوں خیزی کا اثر تھا یا کچھ اور، فارس کی نظریں بھٹک بھٹک کر سوئی ہوئی خدا کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو بے خبر سو رہی تھی۔ چہرے کے گولڈن بال اور ٹھوڑی کے نیچے سیاہ تل فارس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اس تل کی نرمی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔
فارس آہستہ قدم اٹھاتا ہدا کے پاس آیا تھا۔ چند لمحات اس کے ملائم اور چمکدار چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کے گرد اچھے سے لحاف سیٹ کیا تھا۔ کمرے میں ہیٹر کو چلایا تھا تاکہ سردی تھوڑی کم ہو سکے، اور پھر اس نے کاؤچ پر کمبل رکھا تھا اور لیپ ٹاپ لیے اپنا کام کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہیں سو گیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو ہدا کی آنکھ کھلی تھی۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ مسلسل لیٹنے کی وجہ سے پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بخار کی شدت کم تھی اور مائیگرین ختم ہو گیا تھا۔ بالوں کو چہرے سے ہٹایا تھا۔ ایک ہاتھ سے سر اور ایک ہاتھ سے کمر کو دباتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جبھی اس کی نظر سامنے سوئے ہوئے فارس پر پڑی تھی، جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہی سو رہا تھا۔ آدھا لیٹا ہوا تھا اور آدھا بیٹھا۔ ایک بازو کمبل سے باہر تھا اور دوسرا کمبل کے اندر۔ ہدا کا دل تو پہلے ہی اس کے لیے قربان تھا۔ وہ لحاف ہٹاتے اٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھایا تھا، پھر کمر کے نیچے رکھا کشن نکالا تھا تاکہ فارس آسانی سے لیٹ سکے۔ پھر اس کا بازو جو کمبل سے باہر تھا اسے نرمی سے اٹھا کر اس کے شکم پر رکھا تھا اور پھر اچھے سے کمبل اوڑھایا تھا۔ ماتھے پر پھیلے سیاہ گھنے سلکی بال ہدا کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے دبیز قالین پر پاؤں کے پنجوں کے بل بیٹھی تھی، پھر اس نے نرمی سے اس کے بال پیشانی سے ہٹائے تھے۔ کچھ دیر وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بے رخی سے مارو گے تو مر جائیں گے۔ ہم محبت میں ہارے لوگ زیادہ سیانے نہیں ہوتے۔ ہدا نے کچھ دیر بعد فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے پستہ رنگ کا گرم سوتی پرنٹڈ سوٹ نکالا تھا۔ اسے زیب تن کرنے کے بعد بالوں کو سلجھایا تھا اور جوڑے میں مقید کیا تھا۔ 2 سلکی لٹیں چہرے کو چوم رہی تھیں۔ گرم کیپ شال اوڑھنے کے بعد وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ ماشاء اللہ ہدا باجی، شکر ہے اللہ کا آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اللہ زندگی دے جی، آپ کو سارا گھر سونا پڑا تھا کل سے۔ نوری اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور ہدا کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہدا کو اس کے پیار پر آسودگی سے مسکرا دی۔ آئیں ہدا باجی، میں آپ کو اچھا سا ناشتہ کرواتی ہوں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ہدا نے کچن کی وال سے لان کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظر رنگ برنگے پھولوں کی طرف گئی تھی۔ وہ محبت میں ٹوٹی ہوئی ماہ رخ پری پھولوں سے عشق کرتی تھی۔ پھولوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نوری کی باتیں سن رہی تھی، جو فارس کی رات کی خدمت سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھیں، جو کچھ یوں تھیں: فارس صاحب نے کل رات آپ کا بہت خیال رکھا ہدا باجی، ساری رات نہیں سوئے وہ، دل کے بہت ہی اچھے ہیں، بس تھوڑے سے کڑوے ہیں، لیکن کوئی گل نہیں جی، مرد ذرا اوپر سے سخت اور اندر سے نرم ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بول رہی تھی، جب ہدا کو ہی اسے ٹوکنا پڑا تھا۔ نوری، میرا ناشتہ جلدی بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہدا نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جی بس ابھی دے رہی ہوں، وہ خاموش ہوتے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ہدا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی اور نوری اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ باہر سورج نے اپنی دھوپ پھیلائی تھی۔ ہدا نوری کو کافی لانے کا بول کر میگزین اور اپنا موبائل اٹھائے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ لان میں پھیلی تازگی نے اسے راحت بخشی تھی۔ گلابی آنکھوں میں سنہری دھوپ اتری تھی۔ میگزین میز پر رکھے اپنا موبائل چیک کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نوری اسے کافی کا مگ تھما گئی تھی۔ گلابی چہرہ سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا۔ حسین لٹیں گلاب چہرے سے راحت لے رہی تھیں۔ اسے وہاں بیٹھے تقریباً پون گھنٹہ ہی ہوا تھا جب فارس ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ اسی کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے پری چہرے کو ایک نظر دیکھا تھا، جس کی نظریں موبائل میں گم تھیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری ہدا؟ وہ شاید اپنے کل والے رویے سے شرمندہ تھا یا اس کی خراب طبیعت کا اثر تھا کہ وہ بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے سے بہتر ہے، وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولی تھی اور موبائل میز پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو چائے پینے کے ساتھ ساتھ میگزین چیک کر رہا تھا۔
مائیگرین کا پرابلم کب سے چل رہا ہے؟ وہ استفسار کر رہا تھا، لہجے میں فکر مندی تھی۔ پچھلے 1 سال سے ہے، وہ لان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اور ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو رہا ہوگا ہے نا؟ وہ پروسوک لہجے میں بولا تھا۔ خدا کا نہ چاہتے ہوئے بھی سر اسبات میں ہل گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہدا، 1 سال ہو گیا اس مسئلے کو اور تم نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، حیرت ہے۔ وہ وسیلے لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے دوائی نہیں کھائی جاتی، مجھ سے یہ بڑی بڑی گولیاں نہیں نکلی جاتی اور انجیکشن سے تو مجھے بہت خوف آتا ہے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ فارس کے چہرے پر مسکان بکھر گئی تھی جسے اس نے بمشکل لبوں تلے دبایا تھا۔ اور محبت جیسی آگ میں اترتے خوف پیدا نہیں ہوا؟ فارس اسے دیکھتے ہوئے دل میں بولا تھا۔ خدا اس کی گہری نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ محبت تو ایک بے لگام اور بے اختیار جذبہ ہے جو دل پر کسی خوبصورت مورت کی طرح اترتا ہے اور پھر اپنے نت نئے انداز میں انسان کو پیروں میں پڑی بیڑیوں کی مانند جکڑ لیتا ہے اور بے بس کر دیتا ہے۔ خدا بھی اپنے دل میں بولی تھی، شاید اس کا دل فارس کی نظریں پڑ چکا تھا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی، صرف گولڈن دھوپ میں اترتے پرندے بول رہے تھے۔ کل سے ایک ڈاکٹر ویکلی چیک اپ کے لیے گھر آ جایا کرے گی، اور خدا میں نے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ ویسے بھی تمہارا اگلے ماہ کالج اسٹارٹ ہو جانا ہے تو بہتر ہے تم یہیں رکو، میں بھی کبھی کبھار آتا رہوں گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون پر بتا دیا کرنا۔ فارس کچھ دیر بعد اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ خدا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جا رہا تھا، یہی بات دل کو ویران کرنے کے لیے کافی تھی۔ فارس نے اٹھ کر 2 قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے اور پھر واپس پلٹا تھا۔ خدا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے امپریس ہو گیا ہوں یا تمہاری اس بے تکی ضد کے آگے بے بس ہو گیا ہوں، یا میرے دل میں اس بے وجہ مسلط کیے گئے رشتے کے لیے کوئی جذبات پیدا ہو گئے ہیں تو تمہیں یہاں لینے آ گیا ہوں۔ یہ سب سوچنے کی غلطی مت کرنا۔ میری محبت آج بھی حال نور ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مائنڈ اٹ۔ وہ اپنے خوبصورت لبوں سے زہر آلود الفاظ نکال رہا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھی ہدا کا دل جو تھوڑی سی خوش فہمی کا شکار ہوا تھا، بے حد تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تجھ سے ہاریں کہ تجھے مات کریں، تجھ سے خوشبو کے مراسم ہیں تجھے کیسے کہیں۔ میری سوچوں کا افق تیری محبت کا فسون، میرے جذبوں کا دل تیری عنایت کی نظر۔ کیسے خوابوں کے جزیروں کو ہم تاراج کریں، تجھ کو بھولیں کہ تجھے یاد کریں۔ اب کوئی اور نہیں میری تمنا کا دل، اب تو باقی ہی نہیں کچھ جسے برباد کریں۔ تیری تقسیم کسی طور ہمیں منظور نہ تھی، پھر سر بزم جو آئے تو تہی داماں آئے۔ چن لیا درد مسیحائی تیری دلدار نگاہی کے عوض، ہم نے جی ہار دی لٹ بھی گئے۔ کیسے ممکن ہے بھلا خود کو تیرے سحر سے آزاد کریں، تجھ کو بھولیں کہ تجھے یاد کریں۔ اس قدر سہل نہیں میری چاہت کا سفر، ہم نے کانٹے بھی چنے روح کے آزار بھی سہے۔ ہم سے جذبوں کی شرح ہو نہ سکی، کیا کرتے، بس تیری جیت کی خواہش نے کیا ہم کو نڈھال۔ اب اسی سوچ میں گزریں گے ماہ و سال میرے، تجھ سے ہاریں کہ تجھے مات کریں۔ پروین شاکر۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ اب شہر میں اس کا بدل ہی نہیں، کوئی ویسا جان غزل ہی نہیں، ایوان غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے۔ مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے۔ ناصر کاظمی۔ ہدا پیروں تک آتا سیاہ پلین فراک میں ملبوس 7 چوڑی دار پاجامہ پہنے ووڈ ہاؤس کی چھت پر ٹہل رہی تھی۔ تراشیدہ گولڈن بال کندھوں پر بکھرے تھے،
آنکھیں ویران تھیں، جنوری ختم ہونے کو تھا اور فروری کے شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے، اور پھر اس کی کلاسز اسٹارٹ ہو جانی تھیں۔ فارس کو گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ چلا تو گیا ہے، لیکن اپنے ساتھ کی طلب میرے دل میں بڑھا گیا ہے۔ یہ دل میری کیوں نہیں سنتا، صرف اسی کے راگ الاپتا ہے۔ اف، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس نے ریلنگ پر سختی سے ہاتھ جمائے تھے۔ اس لوہے کی بے حد ٹھنڈی ریلنگ نے اس کے گلابی ہاتھوں کو چند لمحوں میں سرخ کیا تھا۔ نظریں آسمان پر جمی تھیں، کیونکہ دل ہمہ وقت اسی کی چاہ کرتا ہے تو اس کی طلب کیسے ختم ہو ہدا نور؟ اور جب طلب بڑھتی ہے تو دل کو کہیں سکون میسر نہیں آتا، بس دل چاہتا ہے کہ محبوب نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ پاس ہی کوئی بڑبڑایا تھا۔ پھر خود خدا نے اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور فلک پہ پھیلے 4 سو نیلے رنگ کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، جیسے وہ آسمانوں میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہو جو دکھائی نہ پڑتا ہو۔ خدا نے چلتے چلتے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ ریلنگ سے ہٹ کر اب نیچے جاتی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی، نظریں ہنوز آسمان پہ ٹکی تھیں۔ اور پھر محبوب بھی وہ ہونا چاہیے نا، جس کو فنا نہ ہو۔ فنا تو دنیا کی ہر چیز کو ہے، وہ چاہے انسانی رشتے ہوں یا جان سے عزیز محبوب۔ عشق تو پھر لازوال سے ہونا چاہیے، جسے کبھی زوال نہ آئے، جو روح میں موجود بے چینیوں کو ختم کرے۔ وہ تو پھر ایک ہی ذات ہے۔ کیا مجھے اس کا عشق مانگ لینا چاہیے؟ دل نے پھر سے حلق کے قریب بڑبڑاہٹ کی تھی۔ خدا کا دل پسلیوں میں سکڑ کر سمٹا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ صرف دو دن بعد فارس کی سالگرہ ہے۔ وہ اس دن ہر کام اس کی پسند کا کرنا چاہتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی بے شک دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے ہے، لیکن اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ اس رشتے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جلد یا بدیر لوٹ آئے گا، بس شرط یہ ہے کہ میرا بن کر لوٹے، مجھ میں کسی اور کی شبیہ تلاش نہ کرے۔ نکاح بھی کیسا پاکیزہ رشتہ ہے، عورت کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ بے شک دیر سے لوٹے، لیکن پلٹے گا ضرور۔ دور کہیں عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں اور وہ نیچے آ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس ذات کے سوا دل کا درد کوئی دور نہیں کر سکتا، بے شک وہی ذات ٹوٹے ہوئے دلوں اور بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکتی ہے۔ وہ 22 گھنٹوں کی لمبی فلائٹ کے بعد واشنگٹن سے سیدھا لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ سفید پلین شرٹ کے اوپر اسکن جیکٹ، ساتھ بلیو جینز پہنے، آنکھوں پر اسٹائلش سے گوگلز لگائے، ایک ہاتھ میں اسمارٹ سا سلور فون پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے بیگ کو گھسیٹتے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ حسین ہیزل سبز آنکھیں گلاسز کے پیچھے سے چھپی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ پاکستان آیا تھا، نہ جانے کیوں اس پاک زمین پر پاؤں رکھتے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ دل اپنی جگہ بے حد اداس تھا۔ وہ پلا بڑھا واشنگٹن میں تھا تو وہی اسے اپنا وطن لگتا تھا، لیکن یہاں لاہور کی نگری میں پھیلی روشنی اور خوش کن فضا اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی راہداری سے نکلتے اسے ہر طرف پھیلی شفاف لمبی سڑک دکھائی دی تھی، اور اس کے اطراف میں لگے سرسبز شاداب پودے اور پھولوں نے اس کی صحت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ چونکہ صبح فجر کے بعد وہ پہنچا تھا، اس لیے سڑکوں پر اسے اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دوسرے اطراف میں دیکھا تھا، جہاں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود سفید لینڈ کروزر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی ہالے ہاؤس کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا ارادہ سیدھا اپنے خریدے ہوئے اپارٹمنٹ میں جانے کا تھا۔ اعظم صاحب نے اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے لیے پوش ایریا میں ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ، گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست کر دیا تھا۔ سلام مصطفیٰ صاحب، سفر خیریت سے گزرا آپ کا؟
میں نادر علی خان۔ اعظم صاحب نے پاکستان میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے مجھے مامور کیا ہے۔ نادر علی خان نے بڑے مؤدب انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلام پیش کیا تھا اور اپنا تعارف کروایا تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سفر اچھا رہا نادر علی خان، تم کیسے ہو؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ مصطفیٰ میں لاکھ برائیاں، لیکن وہ سب کے ساتھ اخلاق کا بہت اچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں صاحب، آپ بتائیں ناشتہ گھر جا کر کریں گے یا یہیں باہر سے کرواؤں؟ ہمارے لاہور کی نہاری بڑی مشہور ہے جی۔ زندہ دلوں کا شہر ہے جی ہمارا سونا لاہور۔ نادر علی خان کچھ زیادہ ہی محب وطن تھا۔ گاڑی کو سڑک پر ڈالتے اپنے وطن کی تعریفیں شروع کر چکا تھا۔ نہیں نادر علی، ابھی گھر چلو، باہر سے ناشتہ میں پھر کسی دن کروں گا۔ وہ سڑک پر موجود حیرانگی سے آٹو رکشے دیکھ کر بولا تھا، جو دھواں اڑاتے اور اپنی بے ہنگم آواز سنسان سڑکوں پر ڈالتے کسی سواری کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں گاڑی گلبرگ فیز ایچ میں داخل ہوئی تھی، جہاں مصطفیٰ کے لیے اپارٹمنٹ تیار تھا۔ صبح 4 بجے ٹور پر موجود گاڑیوں نے سب لڑکیوں کو بحفاظت ساتھ لیے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ گاڑیاں بل کھاتے روڈز پر حسین وادیوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں۔ ہالے اور آویزا کے اس خوبصورت سفر کا اختتام ہو چکا تھا اور گاڑی لاہور کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ سب لڑکیاں گزرتی سڑکوں پر ساتھ ساتھ چلتے حسین بلند و بالا پہاڑوں کو جاتے لمحات میں قید کر رہی تھیں اور کچھ اپنی سہیلیوں کے کندھوں پر سر رکھے اونگھ رہی تھیں۔ آویزا وہیں سے ایبٹ آباد اپنی حویلی چلی گئی تھی اور حالے سے ناراض بھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں گئی تھی، جبکہ واپسی کا سفر اکیلے طے کرتے حالے بری طرح آویزا کو مس کر رہی تھی۔ حالے کا دل ان وادیوں کو چھوڑنے پر بے حد اداس تھا۔ حالے اپنے موبائل میں قید مناظر کو بار بار دیکھ چکی تھی اور اب سر پر دوپٹہ اوڑھے بالوں کو قید کرتے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ اگلی صبح ڈھیر سارا آرام کرنے کے بعد مصطفیٰ نے تقریباً سپہر کے وقت یوسف صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا۔ وہ گرے پینٹ کے ساتھ بلیک لائننگ والی شرٹ کے اوپر اسکن جیکٹ میں ملبوس تھا۔ سلکی بال ماتھے پہ گرے تھے اور بڑی سبز آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ یوسف صاحب نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ زینب بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے بازو وا کیے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ سب کے گلے ملتا، لیکن زینب بیگم کے چہرے پر پھیلی نورانیت اور محبت کو دیکھ کر وہ ان کی کھلی باہوں میں سمایا تھا۔ بھائی کی اولاد کو گلے لگاتے زینب بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے اور پھر ان سے علیحدہ ہوتے مصطفیٰ نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میری پیاری خالہ، وہ دھیرے سے بولا تھا، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں اسے لیے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ نفاست سے سجے ہوئے لاؤنج نے مصطفیٰ کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ زینب بیگم کچن کی طرف بڑھی تھیں جبکہ یوسف صاحب اس سے باتیں کرنے لگے تھے۔ لاؤنج میں نصب 2 فوٹو فریمز پر مصطفیٰ کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں، جس میں ایک تصویر میں زینب اور یوسف صاحب کھڑے تھے جبکہ دوسری میں حالے اپنے بھائیوں کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مصطفیٰ حیران تھا کہ اس کی نظریں اس تصویر میں بار بار کس جانب اٹھ رہی ہیں اور دل کے نچلے خانوں میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی تھی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ۔ مصطفیٰ نے سر جھٹکا تھا۔ محبت کی نئی کومپل شاید پھوٹنے کو تھی